السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہت سی مائیں بہنیں نفاس اور حیض کی حالت میں ذکر اذکار چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں یا درود شریف اور کلمہ وغیرہ یہ اذکار وغیرہ چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں کہ شاید اس حالت میں یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور بہت سی خواتین کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ حیض و نفاس کی مینسز کی حالت میں ذکر اذکار کرنا درست ہے یا نہیں، ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح اور اذکار ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے اور تفصیلاً ملیں گے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 کہ جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس پر نہانا واجب ہو، اس کو مسجد میں جانا اور کعبہ شریف کا طواف کرنا اور کلام مجید کا پڑھنا اور قرآن پاک کا چھونا یہ سب درست نہیں ہیں۔ البتہ اگر قرآن مجید بغیر رومال یا بغیر جوز کے پکڑے گی تو پھر جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر الگ سے کسی کپڑے میں لپیٹا ہوا قرآن ہے اور الگ کپڑا ہے یا غلاف جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں لگا ہوا، جو غلاف کے اوپر چولی چڑھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کسی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو پھر جائز ہے۔ جو چولی غلاف قرآن پاک کے ساتھ لگا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، اس کے ساتھ پکڑنا قرآن پاک کو درست نہیں ہے، بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے، تو اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 2 جس کا وضو نہ ہو، اس کو بھی کلام مجید کا چھونا، قرآن پاک کا چھونا درست نہیں ہے، البتہ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بغیر وضو کے قرآن پاک کو زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ مسائل بہت اہم ہیں، دھیان سے سنیے گا، ویڈیو کو درمیان میں چھوڑ کے مت جائیے گا، آپ سب کے لیے انتہائی اہم مسائل ہیں، اس کو سننے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ مسئلہ نمبر 3 جس روپیہ یا پیسے میں یا کسی تشتری یا تعویذ میں یا کسی اور چیز میں یا کسی برتن میں قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی چھونا ان لوگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی تھیلی یا برتن وغیرہ میں رکھے ہوں، یعنی یہ جو جن پہ آیات لکھی ہوئی ہے یہ کسی تھیلی میں، کسی کپڑے وغیرہ میں یا کسی بیگ میں رکھے ہوئے ہوں تو پھر ان کو چھونا اور اٹھانا درست ہے، یعنی ان کے توسط سے اٹھانا درست ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی چیز کے اس کو ڈائریکٹ پکڑنا ایسی چیزوں کو درست نہیں ہے، جبکہ کسی تھیلے میں، کسی بیگ میں یا کسی برتن میں رکھا ہو تو پھر اس چیز کے ساتھ اٹھانا درست ہے۔ اسی طرح دامن اور دوپٹے کے آنچل سے بھی قرآن مجید کا پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں ہے، یعنی یہ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ناپاک ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اٹھانا درست نہیں ہے، بغیر وضو کے اٹھانا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بدن سے الگ کوئی اور کپڑا ہو، جیسے دوپٹہ نہ ہو اور شرٹ نہ ہو، بلکہ اس سے الگ جو پہنی ہوئی ہیں، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس سے الگ سے کوئی اور چیز ہو، جیسے کوئی رومال وغیرہ یا کوئی الگ سے کپڑا لے کر اس سے اٹھا لیا جائے قرآن پاک کو، تو پھر اٹھانا جائز ہے، درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5 اگر پوری آیت نہ پڑھے، اب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا قرآن پاک کی آیات اس حالت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی آیت کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن مجید کو، اس کی کسی آیت کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا جواب سنیے کہ اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھے تو درست ہے، لیکن وہ آدھی آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی چھوٹی آیت کے برابر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدھی یا اس سے کم آیت پڑھ سکتی ہے، لیکن اتنی کہ چھوٹی آیت کا ہاف لے لیا جائے۔ لیکن اگر وہ اتنی بڑی آیت ہے، جیسے آیت الکرسی ہو گئی یا اس سے اور بڑی آیات کوئی ہیں، تو اس کو اگر اتنا آدھی اس کی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ اس میں ایک آیت یا 2 آیت چھوٹی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے برابر ہو سکتی ہیں، تو پھر اس کو پوری آیت کو پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ 3-4 لفظ پڑھ سکتی ہے اور سانس توڑ کے پھر دوبارہ اس کو پڑھ سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ نہ پڑھے، قرآن پاک کی کوئی آیت کو بھی، کسی آیت کو بھی نہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے مسئلہ نمبر 6 اگر الحمد کی پوری سورت دعا کی نیت سے پڑھے، اگر دعا کی نیت سے پڑھ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ دعا کی نیت سے پڑھی جا رہی ہے، اور دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کے ارادے سے نہ پڑھے تو درست ہے۔
اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، جیسے یہ دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا آخر تک، جو سورہ بقرہ کے اخیر میں لکھی ہے، یا اور کوئی دعا جو قرآن شریف میں آئی ہے۔ دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے، لیکن اگر دعا کی نیت سے ضروری ہے کسی جگہ پہ پڑھنا ہے تو پڑھ سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اب دیکھیں دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے، جو وطر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا بھی اس حالت میں یعنی حیض و نفاس کی حالت میں درست ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر ہے، قرآن شریف پڑھا رہی ہیں، تو کیا وہ حیض و نفاس کی حالت میں بچیوں کو پڑھا سکتی ہے یا نہیں پڑھا سکتی؟ اب اس کا بھی جواب اس میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایسی حالت میں تلاوت کی نیت سے پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی روانگی سے پڑھاتے ہوئے پڑھانا درست نہیں ہے، بلکہ پوری آیت، اس میں پوری آیت نہ پڑھیں، بلکہ ایک لفظ یا دو لفظ سانس توڑنے کے بعد پڑھ سکتی ہے، اور اسی طرح کاٹ کر الفاظ کو، آیات کو کاٹ کر، یعنی ایک لفظ پڑھ لیا، دو پڑھ لیے، پھر اس کے بعد سانس توڑ لیا، اسی طرح آیت کو مکمل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے الحمدللہ، ٹھیک ہے، پھر سانس کو توڑ لیا، پھر رب العالمین، ٹھیک ہے، اس طرح یعنی دو سانس میں یہ آیت کو کر لیا، دو لفظ یا ایک لفظ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آ گیا مسئلہ کہ کلمہ اور درود شریف پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور استغفار پڑھنا یا اور کوئی وظیفہ پڑھنا یا دیگر اذکار کرنا، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، جیسے کلمہ طیبہ ہے یا اور دوسرے کلمے ہیں، تو یہ سب پڑھنا منع نہیں ہے، یہ سب درست ہیں، پڑھ سکتے ہیں ان حالات میں، یعنی حیض و نفاس کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 10، حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرے تاکہ نماز کی عادت نہ چھوٹے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر 5 وقت میں کسی صاف جگہ پر چاہے جائے نماز پر بھی بیٹھ سکتی ہے، یہاں اس حالت میں کہ جائے نماز جو ہے وہ ناپاک ہونے کا خطرہ نہ ہو، یعنی اچھی طرح اپنے آپ کو لپیٹ کے وہ جائے نماز پہ بیٹھ سکتی ہے اور اس میں اور کچھ دیر اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ نماز کی جو عادت پورا مہینہ جاری رہتی ہے وہ برقرار رہے، وہ چھوٹے نہ، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ پاک ہونے کے بعد نماز سے جی گھبراوے، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ نمبر 11، کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور ابھی نہانے نہ پائی تھی تو پھر کیا کرنا چاہیے ایسی حالت میں کہ حیض آ گیا، یعنی نہا نہ پائی تھی، نہانے کی ضرورت تھی کہ حیض آ گیا، جیسے کہ جنابت کا نہانا تھا یا غسل کرنا تھا یا نفاس کا غسل کرنا تھا، تو کسی قسم کا یعنی ناپاک تھی اور نہانا تھا تو لیکن حیض آ گیا، تو اب اس پر نہانا واجب نہیں ہے، وہ پچھلا نہانا واجب نہیں ہے، بلکہ جب حیض سے پاک ہو تب نہائے، ایک ہی غسل دونوں باتوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ دھیان سے سمجھیے گا کہ نہانا تھا، کسی طرح ناپاک ہوئی اور نہانے والی ہو گئی، غسل کرنے والی ہو گئی، لیکن حیض آ گیا تو پھر حیض سے فارغ ہو کر نہائے، دونوں کا نہانا ہو جائے گا۔